حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ مختلف واقعات کے ذریعے، قصے کہانیوں کے ذریعے، احادیث کے ذریعے، کوئی ایک آیت کے ذریعے ہمارا دل توحید کی طرف اور عاشق بنانے کی طرف لگا رہے ہیں کہ عشق ہونا چاہیے۔ جیسے بیان ہو رہا تھا کہ ایک روز آدم نے ابلیس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھا، وہ خود پسند بن گئے اور ابلیس کے کام کی ہنسی اڑائی۔ غیرت حق نے پکارا، اے آدم تمہیں چھپے ہوئے رازوں کا علم نہیں ہے، اگر میں باطن کو ظاہر کر دوں تو پہاڑ اکھڑ جائیں، اگر سینکڑوں آدمیوں کی پردہ دری کروں تو سینکڑوں شیطان نو مسلم ہو جائیں۔ ایک واقعہ پہلے بھی میں نے سنایا تھا کہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے دور میں ایک نیک آدمی جن پر ابر سایہ کرتا تھا، وہ جا رہا تھا تو پیچھے سے ایک گنہگار جن پر سایہ نہیں ہوتا تھا، اس دور میں جو نیک ہوتا تھا اس کے اوپر بادل سایہ کرتے تھے۔ ان کے شریعت میں ایسا تھا، ان کی شریعت زیادہ سخت، اگر کہیں پر گندگی لگ جاتی تھی تو اس کو چھیلنا پڑتا تھا، اگر کپڑے پر لگ جاتی تو کپڑا پھاڑنا پڑتا تھا۔ ہمارے لیے آسانی ہے کہ پانی ڈالو، جب رنگ اور بو ختم، بدبو ختم ہو گئی تو سمجھ لے پاک ہو گیا۔ ہمارے لیے آسانی ہے، ان کے لیے بہت مشکل تھی۔ تو اس لیے اس نیک آدمی کے ابر کے سائے کے نیچے وہ گنہگار جا رہا تھا، تو اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا کہ گنہگار ہے۔ اس نے پوچھا، تم میرے پیچھے کیوں آ رہا ہے؟ کہا، حضرت میں نے کہا چلو آپ کے سائے میں چلتے ہیں، شاید ہمیں بھی کوئی فائدہ ہو جائے، ہم پر بھی کوئی اثر ہو جائے۔ اس نے الٹا جواب دیا کہ ایسا نہ ہو کہ تیری وجہ سے میں بدبخت بن جاؤں، اس لیے چھوڑ، اپنا ابر خود ڈھونڈ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کلام کر کے فرمایا کہ نیکوکار کے پاس جا اور کہا، اور اس سے کہہ دے تیری یہ بدتمیزی رب کریم کو پسند نہیں آئی، اس لیے تمہارے سارے اعمال اکارت کر دیے۔ اور اس گنہگار کے پاس جا اور اس سے کہہ تیرے سارے گناہ معاف کر دیے، دونوں کی سلیٹ اب صاف ہے، دوبارہ سے شروع کریں۔ مختلف وقت میں ہمارے ساتھ مختلف حالتیں بیٹے گزرتی ہیں نا، ہمیں بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، کس وجہ سے ہمارے سارے عمل لپیٹ دیے گئے ہوں گے، اور کسی وجہ سے چھوٹی سی بات پر عمل بڑھا دیے گئے ہوں گے۔ اس لیے خود پسندی نہیں، تکبر نہیں، انا نہیں، عجب نہیں۔ اور مین جو میں اس میں لاتا ہوں نا، مین یہ لفظ ہیں سارے کے سارے۔ اصل کیا ہوتا ہے؟ اصل یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ کسی بھی وقت آپ کے اندر کی بلا سے دوسروں کے اندر ایسی کوئی کیفیت پیدا نہ ہو کہ وہ ادھر کا ادھر چلا جائے، کیونکہ اب ہماری باتوں سے کئی محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، کوئی مایوسی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہماری باتوں سے کسی کو روح ملنی چاہیے، کسی کو غذا ملنی چاہیے، لیکن اندھیرا نہیں ملنا چاہیے۔ کرنا تو وہ بھی اللہ کریم کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا کہ یا اللہ میری زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں۔ تو اس لیے حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ جنت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، ایک گٹ، یہ جو 6 انگلیاں، یہ 5 انگلیاں کھولتے ہیں نا ہم، جب یہ 5 انگلیوں کو کھولنے کو ہم گٹ کہتے ہیں۔ اسے 5 انگلیاں کھل کے جتنی ہم نے کھولی، یہ ہے گٹ، کٹھی نہیں، گٹ کھل کے، اسے ہم کہتے ہیں گٹ۔ تو ایک گٹ کے فاصلے پر بندہ جنت میں جانے والا ہوتا ہے۔ ایسا کوئی عمل ہو جاتا ہے، ایسی کوئی بات ہو جاتی کہ جہنم کی طرف، ایسے ہی ایک بندہ جہنم کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو ایک گٹ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو ایسا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ جنت کی طرف چلا جاتا ہے۔ یہ ڈرایا گیا ہے، بنیادی طور پر یہ ڈر پیدا کیا گیا ہے کہ آخری دم تک یہ نہیں سمجھنا کامیاب ہو، کسی وقت بھی ادھر ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی ادھر ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے یہاں پر مثال دی کہ آدم علیہ السلام و تحیۃ و ثنا نے ابلیس کے کام کی ہنسی اڑائی۔ ہم بھی اکثر ہوتا ہے نا، جو ہم سے قد میں چھوٹا ہوتا ہے نا، تو ہم اس سے کہتے ہیں یار کیا کر رہے ہو، اور کچھ تو کرو۔ ہم یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ اللہ کریم نے اسے اسی جگہ پر رکھا، اسے آگے بڑھنا اس کی قسمت میں نہیں، یا کوشش کر نہیں رہا، لیکن ہمارا کام کیا ہے کہ اسے حوصلہ دینا۔ اپنے برابر پر آپ کسی کو نہیں لا سکتے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ
انہونی سی بات تھی. ہمارے سامنے ایک واٹس ایپ رہتے تھے, ان کو کینسر کا مرض تھا, اور مجھے کبھی کبھی کہتے یار دم کر دے, تیرے دم کرنا میں تھوڑی شفا ہو جاتی. تو اس کے بیٹے پر, وہ بھی مطلب کہ عمر کا تھا, کوئی سمجھ لیں ہستی آتی تھی, کوئی جین آتا تھا یا کوئی بندہ نیک آتا تھا, اس نے مجھے بلا بھیجا. احمد بھائی کا بھائی سہیل میرے پاس تھا, اس نے مجھے بلا بھیجا کہ بھئی آپ کا نام عرفان ہے. انہوں نے عرفان ہی آندہ ہوئے گا کیونکہ ہم تینوں کے نام ایک جیسے تھے, عرفان, عمران, رضوان, تو ان کو وہی آتا ہوگا. میں یہ حکم کریں, اصل بات ہے کام کیا ہے. انہوں نے کہا یار اس میرے بیٹے پر نا ذرا دیکھ کیا ہوا ہے. میں جب اس کے پاس گیا تو وہ ایک اولاد روب میں تھا بندہ. ہاں تھا تو وہ اپنی بیوی کا حامل, لیکن اس وقت وہ بابے کی صورت میں تھا, اور بیوی اور بچے سارے رو رہے تھے, بابا جی معاف کر دیں. میں نے اس سے سلام لی. میں کہا اگر جین شین ہوگا تو دبائے گا, پتہ لگے کیا ہے. اس نے بڑے آرام سے سلام لی, سیل سے سلام لی, اور جو تیسرا بندہ تھا اس نے سلام لے کہا چل بے نمازی, اور اس کے باپ کو کہنے لگا تو کیوں نہیں نماز پڑھتا. کہتا میرے کپڑے پلید رہتے ہیں. تو کہتا ڈرامے فلمیں دیکھتے نہیں تو کچھ ہوتا, شرم نہیں آتی نماز کے لیے کہانیاں بناتا ہے. میں کہ اس کا مطلب بندہ جو ہے وہ اس طرف ذرا زیادہ ہے. میرے سوال جواب جو بھی ہوئے اس کے ساتھ, تو اس نے ایک کہا کہ دیکھو اگر کوئی تمہیں دعا کے لیے کہتا ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ تمہیں کچھ سمجھ کر کہتا ہے, اس لیے تم نے دعا کرنی ہے. اگر کوئی سمجھتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. ایک ہوتا ہے بے تکا ہی بندہ کہتا ہے اچھا دعا کرنا, وہ ایک روٹین میٹر ہوتا ہے. کہتا ہے اگر کوئی تجھے سمجھ کے کہتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنی چاہیے. خیر اس پر میں بات ختم کر دیتا ہوں کہ ہم نے کسی کو نیچے نہیں دیکھنا کہ کوئی نیچے. ہمارا کام کیا ہے کہ اگر آپ اوپر والے لیول پر بھی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو درجہ دے رکھا ہے اس میں دوسرا نہیں آ سکتا. ہر ایک کو کوئی دعا کے لیے نہیں کہتا, دعا کے لیے کسی کسی کو کہتا ہے کیونکہ وہ اسے معتبر سمجھتا ہے, اچھا سمجھتا ہے, اس لیے اسے کہتا ہے. تو آپ اور ہم میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ نیچے والے درجے میں ہے اسے کہا یار جیسے میرا بیٹا میرے برابر نہیں ہو سکتا, نہیں ہو سکتا. ہاں اگر ہونے پر آئے مجھ سے اچھا ہو سکتا ہے, اللہ کرنا چاہے تو اچھا ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہا جائے کہ جو کوالٹی آپ میں ہے وہی آپ کے اولاد میں نہیں ہوتی. ایسا نہیں ہوتا, ممکن نہیں نا, بہت کم ہوتا ہے ایسا کہ دونوں ایک جیسے ہوں. بہت مختلف مسائل ہوتے ہیں ہر ایک کے لیے. اس لیے ایک آپ نے اپنے اندر سوچ پیدا کرنی ہے کہ اگر آپ کسی کے بیٹے کو دیکھیں تو اس کو یہ نہیں سمجھنا کہ یار یہ بھی اس جیسا ہی ہوگا. احمد بھائی نعت پڑھتے ہیں, جذبے سے پڑھتے ہیں, اب اس کا مطلب یہ نہیں ان کا بیٹا بھی پڑھتا ہوگا, نہیں پڑھتا ہوگا. یار ہر ایک جیسا نہیں ہوتا, لیکن ہر ایک کے اندر علیحدہ ایک کوالٹی ضرور ہوتی ہے. آپ نے اس کی کوالٹی کو سمجھنا اور پروموٹ کرنا کہ اس کے اندر یہ کوالٹی موجود ہے, اس کو پروموٹ کیا جائے. ایک بزرگوں کے پاس ایک بندہ گیا تو اس کی آنکھیں بہت سرخ تھیں, تو اس کا باپ ساتھ تھا وہ نوجوان. اس کے باپ کو کہنے لگے اسے تھانے دار بنانا, یہ نہیں کہا ولی بنانا, کہا تھانے دار بنانا. اس کی آنکھوں میں نا ڈر روب ڈراتا ہے لوگوں کو, اس کے لیے یہ جاب اچھی رہے گی. ہم ہر ایک کو ایک جیسے بنانا شروع کر دیتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مشہور ہے کہ وہ چاہتے تھے میں درویشی لائن اختیار کروں. کہا کہ تیرے لیے درویشی لائن نہیں ہے تو فقہ کا امام ہے. ہر ایک جیسا نہیں ہوتا کہ آپ اسے کہیں. میں اس لیے ہر ایک کو کہتا ہوں یار پینٹ شرٹ پہنیے, جو مرضی کرنا کرو, مجھے کوئی اعتراض نہیں. کیونکہ جس نے اللہ کا ولی بننا یا جس نے معلوم ہے کہ یار میں اس میں کمفرٹیبل ہوں, وہی اختیار کرے گا, ہر کوئی نہیں اختیار کرے گا. ہمارے سلطان علی صاحب آتے تھے, دوستوں کو دیکھ رہے ہیں یہ دستاریں نہیں باندھتے. میں ان کو کیا کہتا کہ جس طرح ہے رہنے دیں, جس طرح بھی چل رہے ہیں چلنے دیں. اب وہ نہیں ہے کہ ہر ایک کو ایک جیسے بنا دیا جائے, ٹھیک ہے نا. تو ہر ایک کا اپنا اپنا علیحدہ معاملہ ہے, اور جس نے بننا ہے اس نے بغیر پوچھے ہی بن جانا ہے کہ جناب میں ایسے خوبصورت لگتا ہوں جیسا میرا مرشد سونا لگتا ہے, میں اس طرح ہی رہنا چاہتا ہوں. تو یہاں پر حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا میں نے اس نظر سے توبہ کی جس نظر سے میں نے اس کو دیکھا تھا, میں نے اس نظر سے توبہ کی, پھر کبھی ایسا خیال دل میں نہیں لاؤں گا. اے خدا اس بندے کو معاف کر دے اور اس بات پر میری گرفت نہ کر. اے فریادیوں کی فریاد سننے والے ہم کو ہدایت عطا کر. علوم
اور مالداری میں کوئی فخر نہیں ہے، علم اور مالداری میں کوئی فخر نہیں ہے، فخر نہیں ہے، لیکن حضور نے ضرور ارشاد فرمایا کہ دو بندوں پر فخر کرنا جائز ہے، ایک وہ جس کے پاس مال اور دین پر لگا رہا ہے، ایک وہ جس کے پاس علم ہے قرآن کا یا دیگر، وہ دوسروں کو سکھا رہا ہے، ان دو کے علاوہ فخر کرنا جائز نہیں، ایک تو مال جو دین پر لگا رہا ہے، ایک وہ علم جو دوسروں کو پھیلا رہا ہے۔ تو اس لیے علوم اور مالداری میں کوئی فخر نہیں ہے، یہ تو اچھی بات ہے نا، یہ تو اچھی بات ہے۔ زمان میں کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں، مکان اپنا ہے، فلانی جائیداد اپنی ہے، ٹھیک ہے، دل میں قطعاً خیال پیدا نہیں ہوا یہ میرے پاس کیوں نہیں، کوئی کیسا بھی ہو دل میں یہ نہیں پیدا ہوتا میرا اس طرح کا ہونا چاہیے تھا، یہ نہیں پیدا ہوتا، جس کا مطلب اچھی کیفیت ہے کہ آپ دوسروں کے مال دیکھ کر یہ نہیں کہتے یہ میری جیب میں ہونا چاہیے تھا، جس کے پاس جو ہے کہو یار تمہارا ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ جب آخری دورے پر تشریف لائے نا، تو وہ سردیوں کا سیزن تھا، نومبر کا اینڈ تھا، تو وہ تشریف لائے تو انہوں نے نا ان کی جو یہ تھی نا واسکٹ، اس کی یہ مغزی خراب ہو گئی، تو میں عامر روڈ پر ایک بندہ تھا اس کو دی سلنے کے لیے کہ یار اس کی مغزی ٹھیک کر دو، اور اتنی دیر میں نے ان کو اپنی واسکٹ دی، لیکن وہ ذرا ہیوی تھے اس وقت، میں ذرا پتلا تھا، وہ ان کو پوری نہیں آ رہی تھی، لیکن انہوں نے لے کر اوپر کوٹ پہن لیا۔ اچھا تو مجھے ویسے حسین لگتے تھے، میں نے کہا سائیں کیا بات ہے، کتنے سونے لگ رہے ہیں آپ اس کوٹ میں، تو کیا بات ہے۔ حالانکہ میرے نزدیک کوٹ کی کوئی اہمیت نہیں تھی، میرے نزدیک میں لڑے دا مال ہے، میرے نزدیک کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن ان کو جچ رہا تھا، خوبصورت لگ رہا تھا، میں کہا خوبصورت لگ رہے ہیں۔ آپ نے وہ جلدی سے اتارا، کہا یہ آپ لے لیں، تہاڈی مہربانی، میں نے نہیں لینا، آپ کی مہربانی میں نے نہیں لینا، آپ کو ہی خوبصورت لگتا ہے، میں چیز لینے کا اہل ہی نہیں، اور کہاں رکھوں گا، کہاں ادب کروں گا اس کا، مجھ سے نہیں ہوگا، آپ کی مہربانی آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے نہیں چاہیے۔ خیر وہ وقت گزر گیا، وہ مغزی لا کر آئی، انہوں نے پہنی، نیچے والے میرے اوپر والی پہنی تو نیچے والے بٹن بند نہ کیے، اوپر والے ٹائٹ ہو گئی، خوبصورت لگے۔ میں کہا سائیں یہ بھی آپ کی ہے جو آپ نے وہ کوٹ دیا مجھے، آپ نے میں محمد رضوان رکھ لو، اور ساتھ میں لمبی چوڑی دعائیں مجھے دی۔ اب وہ مجھے دعائیں بھول گئیں، لیکن مجھے یاد رکھنی چاہیے تھی، مجھے دعائیں بھول گئیں۔ جب وہ مجھے دیا، وہ کیا کہتے ہیں اب بھی میرے پاس پڑا ہوا، کئی دفعہ تو میں سوچتا ہوں ذرا ہوتا نا پیار سے، جدو کوئی وڈری کام پے گا نا تو کی کہتا ہے ابو الحسن حرکانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے دیا تھا نا وہ کہ محمود غزنوی کو، یہ میرا جبہ رکھ کے دعا مانگنا، انہوں نے سومناتھ کا مندر فتح کر لیا تھا، میں کبھی ہوا تو ہم بھی اس کو بھی سامنے رکھ کے کہیں گے یا اللہ تیری مہربانی، لیکن وہ کبھی وقت آیا نہیں ہے، کم ساڈے پلے بھرے رہتے، کم بنے رہتے، ویسا وقت آیا نہیں ہے، لیکن میں ویسے کہتا ہوں کیونکہ ہم نے اس مثال کو بھی نہیں دیکھنا کہ ہر مثال ہمارے لیے ہو، ہم جو بھی کر لیں گے ہمارے لیے مثال بن جائے گا۔ تو ایک انسان ہوتا ہے نا، وہ دوسروں کی مثال دیکھ کے کہتا ہے میں بھی انج کر کے دیکھ لا، لیکن وہ یہ نہیں سوچ رہا ہوتا کہ اس نے جس انداز سے کہا۔ اب یہ بھی قصہ کہانی ہے، ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ہر بندہ جو ہے نا میری طرف نہ آئے۔ کہتے بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے پاس ایک بندہ کیا اپنے غریبی کا رونا رویا، انہوں نے ایک انڈا لیا، انڈے پر پھونک ماری تو وہ سونے کا بن گیا۔ آپ نے کہا یہ لو اپنی ضرورت پوری کر، انہوں نے کہا یہ تو بڑا آسان ہے، سورۃ قل ھو اللہ تو بابے نے پڑھی ہے اور تو کیا کچھ نہیں ہے۔ اب جب اس کے پیسے ختم ہوئے، اس نے بھی انڈا لیا، سورۃ قل ھو اللہ پڑھی، پھونک ماری، انڈا ہی رہا۔ اور بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ کے پاس آیا، کہتا حضرت میں نے بھی پھونک ماری تھی، لیکن کہتے سونے کا بنانے کے لیے پھونک بابا فرید گنج شکر کی ہونی چاہیے۔ تو یہ ہر ایک علیحدہ علیحدہ معاملہ ہے کہ یار کیا ہے، کس طرح سے ہے۔ میں نے آگے آپ کو بتایا تھا کہ صابر صاحب نے بتایا تھا مجھے، میرے پیر مرشد نے مجھے ڈائریکٹ بات نہیں کی تھی، صابر صاحب نے بتایا تھا۔ آپ فرمانے لگے جو ہمارے پیر و مرشد تھے پیر مٹھا رحمۃ اللہ علیہ، تو ان کو سونا بنانے کی ترکیب اللہ نے بتائی ہوئی تھی کہ جب آپ کو ضرورت پڑے، جس وقت پڑے، جتنی چاہے یہ سونا بنائے، آپ کا لنگر کا کام چلتا رہے گا۔ اس لیے وہ مسلسل دین کا کام کرتے تھے، ان کو نا یہ ترکیب تھی کہ بھائی جا کر بیچ دینا تو یہ کام ہو جائے گا آپ کا۔ تو ہمارے پیر مرشد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخری وقت میں ان کے پاس نہیں تھا، سونا سائیں رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ ترکیب انہوں نے ان کو بتائی تھی۔
یہ مجھے صابر صاحب نے بتایا تھا کہ اس طرح حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا تھا. یہ ایک ان کی مثال تھی کہ بھئی انہوں نے بتایا کہ ایسے ہوا تھا. میرے پاس نہیں ہے, کبھی میں کسی زرگر دے کول نہیں پہنچیا, کبھی تم دیکھیا نہیں ہوگا کہ میں کوئی سونے کی دکان پہ کھلوتا ہوں یا حالہ صاحب نے کیا ہے, حالہ صاحب چلیے ذرا تھوڑا سونا بیچنا ہے. میرا ایسا کوئی تعلق نہیں ہے. کہیں سمجھیے گا نا کہ آپ کے پاس بھی شاید کوئی سونا بنانے کی ترکیب ہے, میرے پاس کوئی نہیں ہے. میں ویسے ہی کہتا ہوں کہ برکتیں اور رحمتیں ہیں. اللہ کا یہ شکر ہے کہ برکتیں اور رحمتیں ہیں, کبھی تھوڑ نہیں رہتی. ایک انسان کو تھوڑ ہوتے ہیں, کبھی تھوڑ نہیں رہتی. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ کہتے ہیں کہ آنے سے پہلے کام بن گیا ہوتا ہے کہ چلو یار یہ اس طرح کر لیا جائے. تو اس لیے کسی پر نظر اس طرح کی نہیں ڈالنی چاہیے کہ جس میں بعد میں احساس ہو کہ یار میں نے اس کو گھٹیا سمجھا تھا. ایسا کبھی ہو جاتا ہے نا کہ ایک انسان نے کسی کی بات کر ڈالی, بعد میں سوچا یار تو نے غلط بات کی, تجھے ایسا کرنا نہیں چاہیے تھا. مجھے یاد پڑتا ہے کہ شاید 1-2 دفعہ تو میں نے معافی بھی مانگی ہوئی کسی سے, یاد نہیں کس سے, یہ مجھے یاد پڑتا ہے, میرے ذہن میں آتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی بات کہہ ڈالی کہ مجھے بعد میں احساس ہوا مجھے یہ بات نہیں کہنی چاہیے تھی اس کے ساتھ. تو مجھے کوئی گلا شیلا نہیں ہوتا تھا کہ یار اس سے معافی مانگنے میں کوئی حرج ہے. میں جا کے معافی مانگ لی, میں کہ یار مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے, تم نے چاہے فیل کی ہے یا نہیں کی ہے, لیکن میں نے فیل کی ہے, مجھے یہ بات نہیں کرنی چاہیے. تو جا کے معافی مانگ لی, پتہ لگ جاتا تھا یار دل میں یہ آئی کیوں ہے. اس طرح نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ بزرگ جو ہوتے ہیں بیٹے یہ سکھاتے ہیں. ایک بزرگوں نے کہا کہ اب دماغ سے نکل گئی بات میرے, بزرگ سکھاتے ہیں, ہاں آ گئی یاد. تو وہ فرمانے لگے کہ ہاں بھائی کیا بات ہے, آج کل گھر ہی رہنا ہے, گھر میں رہتے ہو, باہر نہیں نکلتے. کہتے لوگ چنگے نہیں ہوئے, لوگ اچھے نہیں ہیں اس لیے نہیں نکلتا. ان کو کہا بیٹا ایسے نہیں کہتے, بلکہ یہ کہتے ہیں میں اپنے شر سے لوگوں کو بچانا چاہتا ہوں اس لیے باہر نہیں نکلتا. حضرت یہ تو تم نے غیبت کر دی سب کی کہ لوگ ہی اچھے نہیں ہیں, تو اچھا ہے. یہ تو تم نے غلط بات کہی ہے. کہنا کیا چاہیے, کہنا کیا چاہیے, یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے شر سے دوسروں کو بچانا, میں اچھا نہیں ہوں حضرت, میں اچھا نہیں ہوں اس لیے میں اپنے شر سے دوسروں کو بچانا چاہتا ہوں. بنسبت اس کے بندہ کہے اور لوگ اچھے نہیں ہیں, بھائی ٹھیک ہے میں ملنا ہی نہیں چاہتا. تو یہ الفاظ بتائے جاتے ہیں. اس طرح ایک اور بزرگ تھے, ان سے پوچھا گیا کیا حال ہے آپ کا, کہتا ہے اگر زہد کی تعریف کروں نا جو اپنے حال کے مطابق ہے تو ایسے لگے گا کہ اللہ تعالیٰ کی میں نافرمانی کر رہا ہوں, اس کا شکوہ کر رہا ہوں جو میرا حال ہے. یعنی فرض کریں وہ کہتا ہے یار حال کیسا ہے, کہتا ہے حال کیا ہے, کپڑے پہننے کو نہیں, روٹی کھانے کو نہیں. تو اس کو ہم زہد کہتے ہیں کہ اگر میں اس کی تعریف کروں گا حال کی تو پھر یہ شکوہ رب کریم کا ہوگا, اس لیے مجھ سے میرا حال نہ پوچھا جائے کہ میرا حال کیسا ہے, میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور قضا پر راضی ہوں. یعنی وہ بزرگ بات کو سمجھتے تھے کہ یہ بات کرنے والی نہیں ہے, اس سے کیا ہوگا, ایسے لگے گا جیسے میں اللہ کی نافرمانی کر رہا ہوں یا ناشکر گزاری کر رہا ہوں. تو یہاں پر آدم علیہ السلام و طیبۃ والسلام نے جس نظر سے دیکھا, اب اس کے بعد کہنے لگے یا اللہ میں نے ابلیس کو اچھی نظر سے نہیں دیکھا, تو یا اللہ مجھے معاف فرما. تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میں نے اس نظر سے توبہ کی, پھر کبھی ایسا خیال دل میں نہیں لاؤں گا. اے خدا اس بندے کو معاف کر دے اور اس بات پر میری گرفت نہ کر. اے فریادیوں کی فریاد سننے والے ہم کو ہدایت عطا کر. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں سائیں, ہم روزانہ آ کے بیٹھتے ہیں تو روزانہ ایک زندگی گزارتے ہیں, ایک دن پورا گزارتے ہیں, 24 گھنٹے گزارتے ہیں. تو اس 24 گھنٹوں میں ہمارے جو پرابلم ہیں وہ ویسے کے ویسے رہتے ہیں, اندر بھی کچھ پیدا نہیں ہوتا. بزرگ کہا کرتے تھے دیکھو اگر آپ نے گندم کسی سٹور میں جمع کروا دی ہے یا رکھ دی ہوئی ہے تو اس میں آپ نے اس کی حفاظت کرنی ہے. ایسے نہ ہو کہ اسے چوہے پڑ جائیں اور اندر ہی اندر ساری گندم ختم ہو جائے, آپ کہیں ہماری گندم محفوظ ہے. اسی طریقے سے آپ یہ سمجھیں کہ ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, اندر ہی اندر اجر و ثواب بھی موجود ہوگا, اندر کے چوہے نہ کھا جائیں, آپ کے اجر و ثواب اندر کے چوہے ہی نہ کھا جائیں. ہمارا دوست ہاسپٹل میں تھا تو مجھ سے کہنے لگا وہ مجھے پیشاب کی نالی لگی ہوئی تھی تو میں نے نا عشاء کی نماز تو پڑھ لی لیکن میں نے باقی جو نمازیں نا وہ نہیں پڑھی, قضا ہو گئی ہیں, تو میں ساری اکٹھی پڑھوں کہ ایک ایک کر کے پڑھ لوں. ٹھیک ہے, اب جس بندے نے تو نماز پڑھنی ہے, حالت کوئی بھی ہو نماز معاف نہیں ہے, اب اس کو پیشاب کی نالی لگی ہوئی ہے
اسے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر وہ وضو کرنے کے لیے اٹھ بھی نہیں سکتا تو تیمم کرے گا، وہ تیمم کرے گا۔ اب وہ کہے گا میل کچیل ہے، بدبو بھی آ رہی ہے، اسپتال میں ہوں، اب یہ نہیں دیکھا جا سکتا، کیا کریں؟ اس کے لیے کہ بھئی تو جیسا مرضی ہے، کیونکہ یہاں تک آتا ہے نا کہ اگر فرض کریں آپ کو غسل کے لیے بھی پانی نہیں ملتا اور کپڑے بھی ناپاک ہیں تو تیمم کر لیں، کپڑے بھی نہیں ہیں، نماز ضرور پڑھنی پڑے گی۔ اب بندہ یہ کہے میں تو کپڑے سب صاف ہوں گے، مجھے تو مزہ نہیں آتا اس طرح نماز پڑھنے کو، تو مزہ دیکھنا کہ شریعت حکم دیکھنا ہے کہ کرنا کیا ہے؟ اللہ کریم اب تجھے ایسے ہی پڑھانا چاہتا ہے تو پڑھ۔ اب وہ کہتے ہیں نہیں نماز پھر پڑھ لوں گا۔ اب یہ کیفیت میں نے آپ کو بیان کی ہے۔ آپ جب بھی کہیں پر جانا پڑ جائے، آپ کو پرابلم ہو جائے، کہیں اسپتال میں جانا پڑ جائے یا گھر میں ہوں، ایسے یہ نہ سوچیے گا پاک صاف ہونا کہ نہیں، سوچیے گا یہ کہ وضو کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا، نہیں ہو سکتا تیمم کر سکتا ہوں، حالت کیا ہے میری، تکلیف نہیں لینی کہ بھئی میں سارے کپڑے لا کے انج کر لیں، تکلیف نہیں لینی، وہ حالت رکھنی ہے جس میں آپ کو تکلیف نہ ہو، آپ کا زخم خراب نہ ہو، دیگر چیزیں خراب نہ ہو، آپ نے تیمم کر کے نماز پڑھ لیں، قبلہ رخ بھی نہ ہو، جدھر رخ آتا ہے نماز پڑھ لیں، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر منہ ادھر ہی اللہ، اس لیے وہ آپ نے کام کر لینا۔ دوسرا اس نے پوچھا کہ بھئی میں کٹھی پڑھوں یا ایک ایک کر کے، تو علم میں یہ ہونی چاہیے بات کہ اگر 5 نمازیں قضا ہو جائیں تو اس کے بعد آپ پر ترتیب نہیں رہتی، کیونکہ آپ صاحب ترتیب نہیں ہیں۔ اگر ہوتا نا کہ بھئی میں 5 نمازیں جو ہے نا میری قضا، تو پہلے فجر پڑھیں گے، پھر ظہر پڑھیں گے، پھر عصر، پھر مغرب، عشاء، پھر اگلی نماز پڑھیں گے، ساری کٹھی پڑھ گے، لیکن آپ کی نمازیں قضا ہو چکی ہیں، اب ترتیب نہیں ہے، جو سی مرضی پہلے آگے پیچھے پڑھ لے، پوری جب کر لیں گے پھر آپ صاحب ترتیب ہو جائیں گے۔ جب آپ ساری ترتیب کر لیں گے، اپنی ساری زندگی قضا پوری کر لیں گے تو پھر آپ صاحب ترتیب ہو جائیں گے۔ اس لیے آپ کٹھی پڑھ یا بعد میں پڑھ، ایک ایک کر کے پڑھ، جیسے مرضی پڑھ، نماز پڑھ۔ اب میں 2 حالتیں بیان کی، ایک یہ کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے جیسی مرضی حالت میں ہو، دوسری یہ کہ اگر فرض کریں 5 سے اوپر نمازیں قضا ہو گئی ہیں تو پھر ترتیب ساقط ہو جاتی ہے جب تک ترتیب واپس نہ لائی جائے۔ کہتے ہیں علوم اور مالداری میں کوئی فخر نہیں ہے، تو نے جس دل پر کرم کر کے ہدایت دے دی ہے اسے کج نہ کر، اور بری تقدیر کو ہم پر سے ٹال دے، اور ہمیں اہل اللہ سے جدا نہ کر، اللہ والوں سے ہمیں جدا نہ کر۔ تیری جدائی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے، تیری جدائی سے زیادہ صحیح۔ آگے بتایا نا کہ جو دنیا داری میں وقت گزر گیا، یہ اللہ واسطے وقت جو گزر گیا اس کا مزہ کچھ اور ہے۔ یہ بات کرنے میں جو مزہ ہے کسی اور کام میں مجھے آتا ہی نہیں ہے۔ فرض کرو میں یہ درس نہ دوں تو میں بھی پاگل ہو جاؤں گا تھا، یعنی وہ کہوں گا یار میں کچھ کیا نہیں ہے۔ اس لیے وہ ایک میں نے کوٹیشن دی تھی کہ جس دن دین کی تبلیغ کا کام نہ کرو میری موت کا دن ہے، کہ یار میں نے دن کام ہی نہیں کوئی کیا، نہ کچھ رائٹ کر سکا، نہ میں کچھ سپیچ کر سکا، تو میں نے کیا ہے، میرا تو کام ہی سکھانا ہے، تو میں نے کام نہیں کیا، اس کا مطلب ہے کہ آج ناغا ہو گیا۔ یہ میں ناغا نہیں چاہتا، یہ میں ناغا نہیں چاہتا۔ ٹھیک ہے مختلف جگہوں پر میں مختلف سپیچیں کرتا ہوں، یا جمعے کو تقریر کر کے آتا ہوں، میں کہ جمعے کو نہیں یار بیان کرنا، چھٹی کر لیتا ہوں۔ ہفتے کو میں بہت زیادہ دماغی طور پر تھک گیا ہوا تھا، میں لیٹ گیا تھا، عرفان بھائی کو میں نے فون کر دیا بھائی میں نہیں آ سکتا، میری چھٹی، کیونکہ میں فریش ہی نہیں تھا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور بندے کو ٹائم دینا تھا، اس پر ہونا تھا، تو میں نے کہا میں ادھر کر لوں گا یہ کام، آج ادھر سے چھٹی کر لیتا ہوں۔ ناغا نہیں تھا میرا، ناغا نہیں تھا، لیکن کیا ہے یار ادھر ٹائم دینا، میں ذرا فریش ہو جاؤں، فریش ہو کے بعد نہ کی جائے تو مزہ نہیں آتا، کیونکہ ایک ایک بات میں کئی نکتے آ جاتے ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے کہ بھئی یار یہ ایسے کر لو، ایسے کر لو، ایسے کر لو۔ کوئی مجھ سے کبھی کوئی سوال کرے گا میں اوپن سیشن میں رکھ لوں گا، اسے 50 سوالوں سے کروں گا، کس لیے کر رہا ہے، کس وجہ سے کر رہا ہے، دیگر کر رہا ہے۔ ایک بندہ کہنے لگا جی گھر میں خرچہ ماں میں والدہ کو دیتا ہوں، میں فرض کر 50,000 دیتا ہوں، بھائی 25,000 دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ میں کہتا ہوں علیحدہ علیحدہ کرو نا، کہنے لگا اگر علیحدہ علیحدہ کریں تو ماں کہتی ہے اتفاق میں برکت ہے۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ میں کہ یار دیکھ میں اس طرح کہتا ہوں، ماں کو کہ ماں تو تکلیف نہ کر، خرچہ میں کروں گا اپنا، وہ اپنا کرے گا، جو ہے اپنا اپنا کرے گا، تو میری سائڈ پر رہ۔ میں کہ میں اس میں بھی بات بتا دیتا ہوں، تیری ماں خرچے میں بچا کے کسی اور کے لیے رکھ لیتی ہوگی، ایسا بھی کر لیتی ہوگی، وہ تجھے خرچہ نہیں دے گی، کرنے نہیں دے گی، کیونکہ اس کی جو ہے نا سوچ دوسری طرف لگی ہوگی۔
بھائی کے کہے گا کہ بھائی کرنا پڑا تو مجھے سیاپا رہے گا، وہ ماں کو ساتھ ملا لے گا، وہ کہے گا ماں تو میرے ساتھ مل جا۔ میں کہا بڑی چیزیں آئیں گی اس معاملے میں، اگر جب تو کرنے لگے گا نا، یہ جو سیٹ اپ بن گیا ہوتا ہے نا، اس کو توڑنا یہ مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں تمہیں کوئی بھی تحریب کاری نہیں سکھا سکتا کہ تم ماں کے ساتھ الجھ جاؤ، لیکن حقیقت یہی ہے کرنا تجھے چاہیے، کیونکہ جو بڑا ہے اسے کرنا چاہیے۔ جیسے قربانی ہے، ماں پر واجب نہیں ہے تو کرے گا کون؟ جس کے پاس پیسے ہیں وہ کرے، ماں کی طرف سے تو کرنی نہیں ہے، پہلے اپنی طرف سے تو کر۔ اب وہ نہیں کرتا، کہتے ماں کی طرف سے کرنی، بھائی اس پہ ہے ہی نہیں، زکوٰۃ تجھ پر لگے گی، اس پر ہے ہی نہیں۔ اور جب بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا تو سارے کہتے ہیں میں نے تو سارا کچھ کیا تھا، اس نے کچھ نہیں کیا۔ اس سے بچنے کے لیے لازم ہے سب سیپریشن ہو، ہر کوئی اپنا اپنا کرے تاکہ لڑائی کوئی نہ ہو۔ اس کو جب میں سمجھایا، میں کہ میں 10 پوائنٹ بتائیں ابھی باتوں باتوں، لیکن تم ایک بھی سمجھ کر لو گے نا تو میں سمجھوں گا بڑی بہادری ہے تیری، تمہیں لگتا نہیں ہے یہ طاقت ہے کہ کر لو گے۔ تو کہنے کہ تیری جدائی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے، بے شک اس میں کوئی شک نہیں۔ میں وہ شعر نہیں پڑھا کرتا، وہ کیا شعر ہے؟ جو تیرے بغیر نہ جی سکے اسے جینے کی سزا نہ دے۔ تیری مہربانی یار، یا اللہ، جو تیرے بغیر جی نہ سکتا اسے جینے کی سزا نہیں چاہیے۔ ہمیں وہ جینا چاہیے ہی نہیں جس میں تو نہ ہو۔ ہماری زندگی میں بس تو ہی تو ہو اور کوئی نہ ہو، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم خود کو بھی بڑے تنہا رکھتے ہیں نا۔ خود کو تنہا رکھنے کی بات یہ ہوتی ہے کہ سب سے ہیں بھی اور سب کے ساتھ نہیں بھی ہیں، ہر ایک کے ساتھ بھی ہیں، سب سے باہر بھی ہیں۔ وہ تنہا بھی تو رکھنا پڑتا ہے نا۔ کبھی ہوتا ہے کہ محبت شدید، کبھی ایسے لگتا ہے محبت ہی کوئی نہیں نہ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ کام صرف اور صرف اللہ واسطے کرنا ہے، کسی اور واسطے نہیں کرنا۔ تو اپنی طبیعت کو بھی تنہائی میں بھی رکھ کر دیکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے ساتھ مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا، کیونکہ تنہائی میں تو اللہ ہی ہوتا ہے اور کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا۔ کسی کو مشن مل جاتا ہے تو اس مشن میں کہتا ہے میں نے اس کو پورا کرنا ہے، کوئی بات نہیں، اور اینڈ تک لے کر جاؤں گا۔ میرا بھی یہی مشن ہے کہ اینڈ تک دیکھتے ہیں ہوتا کیا ہے۔ اللہ کریم ہم پر بہت سی مہربانیاں فرمائے گا۔ تیری جدائی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے، اور تیری پناہ کے بغیر سوائے الجھن کے کچھ نہیں ہے۔ جو تیری پناہ میں ہے وہی کامیاب ہے، جس پر تیری رحمت کا سایہ وہی کامیاب ہے، اس کے بغیر کچھ بھی نہیں۔ اس لیے تیری جدائی کے بغیر، تیری جدائی سے زیادہ کڑوی چیز کوئی نہیں ہے، تیری پناہ کے بغیر سوائے الجھن کے کچھ نہیں۔ ہمارا سامان، ہمارا جسم، ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے دشمن ہیں کہ ہمیں برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں، اور تیری امان کے بغیر کوئی کس طرح بچ سکتا ہے؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ بس ادھر سے ادھر کرنے میں ایک لمحہ لگتا ہے، خیال آیا وہ گیا، اور ادھر آنا بہت مشکل لگتا ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں ہم لوگ جس دنیا میں رہ رہے ہیں، ہم سارے غریب ہیں، میں کیونکہ بچے کی شادی کرنی ہے، ٹھیک ہے، میں اس کے متعلق سوچتا ہوں جب میں کہ یار ہم کیسے عجیب لوگ ہیں۔ کم از کم 50 لاکھ سے لے کر 1 کروڑ روپیہ سب کا لگ جاتا ہے، گیدر کیا جائے تو، لڑکی والوں کا، لڑکے والوں کا، سلامی دینے والوں کا، آنے والے جو کپڑے سلوا کر آئیں ان کا، وہ سارا کچھ ڈال ڈول کے اتنے پیسے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے۔ اور مسئلہ تو لڑکی اور لڑکے کا ہے، پرابلم تو ان کی ہے، خوشی تو ان کی ہے، ہم نے کیا ہے۔ اس سے بہتر نہیں ہوتا۔ مجھے ایک دوست نے بتایا، کہنے لگا باہر کے ملک میں نا جب کوئی شادی ہوتی ہے نا، لڑکی یا لڑکے نے شادی کرنی ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں، دونوں مل کر نا ایک کارڈ ایک سٹور پہ رکھ دیتے ہیں، سپر سٹور پر جہاں ہر چیز مل جاتی ہے، فریج بھی، سیور بھی، ہر چیز وہاں پر لگا دیتے ہیں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کر دیتے ہیں۔ اور وہ دوست کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یار وہ سائن کرتے ہیں یہ فریج میری طرف سے، سٹور میں کہ یہ فریج میری طرف سے، فلانی چیز میری طرف سے، فلانی چیز میری طرف سے۔ اور جہاں پر کمبائنڈ کرنا ہو کہ یار زیور مہنگا ہے تو 4 کہتے ہیں آدھا آدھا کر لیتے، اس طرح سے ان کو کچھ نہیں ہوتا، انہوں ساروں نے اسے ضرورت کی چیزیں دے دی، کام ختم ہو گیا۔ ہمارے یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اور اگر کوئی اس رسم کو توڑنا چاہے تو کیا ہوگا؟ ابھی ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کوئی پیسوں کی ضرورت ہو بچے کے معاملے میں، قطن نہیں، جتنی کوئی چیز چاہیے، میں کہا نہیں، میں کہا 3 لاکھ روپے دے بیٹھا ہوں عرفان کو، حال کا کرایہ، کھانے کا کرایہ، عباس بھائی کو 50,000 روپیہ دے دیا ہوا ہے کہ بھائی گاڑی کا بندوبست کر دینا، اور شادی کی گاڑی اس نے کرنی ہے۔
کاشف نے کرنی ہے. میں کہا میں تو انتظار کر رہا دن کدوں آنا ہے, میں تو انتظار کرو دن کب آنا, شادی ہے بات ہے. تو میں کہا میں تو کچھ بھی نہیں کر رہا, ہر ایک کو ہر چیز دے دی ہوئی ہے, میں ویلا. انہوں نے کرنا ہے, ان کی ٹینشن ہے کس سے لینا ہے, ہر سب کو ساتھ لینا ہے, کس کو لینا ہے, یہ ان کا پرابلم, میرا پرابلم کوئی نہیں ہے. کیونکہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے اگلے نے پیسہ دے دیا اب کام کرنا. ایک ہوتا ہے کہ یار پیسہ تم لگا دو میں دے دوں گا, یہ مجھے قبول نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دوست کو پہلے پیسے دو پھر اس سے کام لو. جو اس کو ہوتا ہے نا کہ پہلے تو لگا دے, یار اس کو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, اس کا مسائل کیا ہے, آگے وہ پھنس جائے اور ہم پیچھے سے پھنس جائیں, وہ تمہاری وجہ سے, وہ کہتے ہیں پنجابی تلیا گیا, تو وہ تلیا گیا تو جائے. تو اس لیے ساری چیزیں ایکوریٹ ہیں. اب میں نے آپ سب کو بتا دیا نا, آپ سب کو بھی بتا دیا تاکہ کوئی مجھ سے نہ پوچھے کہ بھئی چاہیے کچھ. جو تیرے بغیر نہ جی سکے اسے جینے کی سزا نہ دے. اس کی طرف سے اللہ کا شکر ہے ہر کام بن جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی کام اور سباب بناتا ہے اور بنتے چلے جاتے ہیں, رکتے نہیں ہیں کبھی. اللہ تعالیٰ اتنی مہربانیاں کر دیتا. تو کہتے ہیں ہمارا سامان, ہمارا جسم, ہمارے ہاتھ پاؤں ہمارے دشمن ہے کہ ہمیں برے کاموں کی طرف لے جاتے ہیں, اور تیری امان کے بغیر کوئی کس طرح بچ سکتا ہے. ان خطروں سے جان محفوظ نہیں ہو سکتی جب تک جان کا محبوب سے وصال نہ ہو جائے. یعنی یہ جان اپنے محبوب پر ایمان نہ لے آئے اور اس سے تعلق نہ نبھائے, اس سے محبت نہ کرے, تب تک ایمان نہیں ملے گی. اور جب وصل ہو جائے تو کمال ہو جاتا ہے. تو راستہ نہ دے تو جان کا بچنا محال ہے, تو راستہ دے گا تو جان بچ جائے گی. وہ جان جو تیرے بغیر زندہ ہو دراصل مردہ ہے. تو تیرے بغیر ہے وہ تو مردہ ہے. اگر تو بندوں پر تانا زنی کرے تو درست ہے, تو کرے. فرض کریں, اس میں ایک پوائنٹ کی بات کرتا ہوں کہ جب اگر کوئی ہمیں سرے بازار بھی ذلیل کر رہا ہو نا, اور ہمارے بس میں کچھ نہ ہو, تو سمجھ لینا چاہیے امتحان پڑ گیا ہے, اب یہاں سے باہر نہیں ہے, اب یہاں سے بھاگنا نہیں. وہ آگے میں نے بات بتائی تھی حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی, کہ ان کو بندہ جو ہوتا نا اس نے کہا او منافق, کہتا ہے یار بصرے والا میرا نام ہی بھول گیا تھا, اچھا کیا یاد کرا دیا. ان کو گالیاں دینے لگا, ساتھ ساتھ چلتے رہے تو ان کا علاقہ آ گیا. کہتے بھائی ایک بات بتاؤں, آگے میرا علاقہ ہے, لوگ مجھے جانتے ہیں, ایسا نہ تجھے پھینٹا لگائے, جو کہنا ابھی تک ابھی کہہ لے. سو یہ اسٹیمنا ہونا چاہیے نا. ہم لوگ فٹافٹ ہی غصہ کر جاتے کہ ہوا گیا ہے, کچھ نہیں ہوتا. یہ ہم ٹیمپرامنٹ اس لیے لوز کر جاتے ہیں, ہمارے اندر نا کاز نہیں ہوتی, نقطہ نہیں ہوتا, سہنا کس کے لیے, اس لیے ہم جو نا بات کر جاتے ہیں. ورنہ کیا ہے, کچھ بھی نہیں ہے, غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے. آپ نے ٹوٹل اتنے سال میرے ساتھ آپ رہتے ہو گئے ہیں, میں نے کبھی کسی کو گالی دی ہے, کسی کو تھپڑ مار دیا ہو, کسی نے نقصان کر دیا ہو, اور کسی نے اپنا بھی نقصان کر دیا, میں اسے بھی کچھ نہیں کہتا, کوئی بات نہیں. تو یہ مزیدار کیفیت ہے نا کہ ریکارڈ میں ایسی چیز ہونی چاہیے کہ آپ چھوتے ہیں اور اوپر کو جا رہے ہیں. یہ کہ ریکارڈ میں چیزیں لکھی گئی ہیں, یار یہ ہوا تو ایسے ہوگا, یہ ہوا تو ایسا. ریکارڈ اچھا بنائیں, ریکارڈ کیپر اچھا ہونا چاہیے نا, کہ یار بہت اچھے ریکارڈ میں جا رہا ہے, یار بہت اچھی بات کرتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں کی تعریف نہیں چاہیے ہوتی, تعریف رب کریم کرے تو مزہ آتا ہے. وہ تعریف چاہیے جو رب کریم کرے کہ بندہ بہت اچھا ہے. ٹھیک ہے جی. وہ جان جو تیرے بغیر زندہ ہو دراصل مردہ ہے. اگر تو بندوں پر تانا زنی کرے تو درست ہے, کیونکہ تو عین ہمارا مالک ہے, اور کائنات کا ہر ذرہ اور بڑی سے بڑی چیز تیرے سامنے حقیر ترین ہے. یہ بات اس لیے درست ہے کہ تو ہی ان کو مکمل کرنے اور فنا کرنے کی ملکیت رکھتا ہے. تو ہی عدم اور نیستی سے پاک ہے اور مدوم کو موجود کرنے والا ہے. ہر خزاں میں باغ اجڑ جاتا ہے, پھر کہتا ہے باہر آ اور تر و تازہ ہو جا اور خوبصورت بن جا. ہم چونکہ بنائے ہوئے ہیں, اس لیے سوائے قناعت کے کچھ نہیں کر سکتے کہ اللہ جس طرح تو رکھے. جب اس پر چھوڑ دیا جائے نا تو بڑا کچھ آتا ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں. یہ بھی میرا بیٹا ہسپتال میں ایڈمٹ تھا نا, اب میری بیٹی کا حامد ہے, خیال مر گیا تو کیا ہوگا, مر گیا تو کیا ہوگا, خیال صرف خیال تک آتا. ہم نے تو صرف کوشش کرنی ہے نا کہ یار ہم نے لڑنا ہے کہ یار اللہ اسے زندگی دے. اب خیال یہ ہو گیا تو کیا ہوگا, یہ ہو گیا تو کیا ہو گیا. یہ ڈر ہے. یہ کیا ڈر, اس ڈر کی کیفیت میں خیال
وہ یہ تھا جی تو ہوئے گا پھر دیکھیں گے، اللہ ہی آپ ہی طاقت دے دیتا جون کی، اس سے پہلے سوچنا فضول ہے۔ صرف اپنی کوشش کرو اور یہ سوچنا بند کر دو یہ ہو گیا تو کیا ہوگا، یہ ہو گیا تو کیا ہوگا۔ جب ہو جائے گا نا سب کچھ مل جائے گا، صبر بھی مل جائے گا، شکر بھی مل جائے گا، آگے بھی ساری کہانیاں ٹھیک ہو جائیں۔ تو مریا ہی نہیں، پہلے ہمیں ڈردا پہ ٹھہر جا، یہ کاٹ کی، کیونکہ خیال تو آنا ہی ہوتا ہے نا، کسی بھی صورت میں خیال تو آنا ہی ہوتا ہے کہ یار ہوگا کیا۔ انسان اگلے فیوچر کو رو رہا ہوتا ہے کہ یار میں مر گیا تو کیا ہوگا۔ لازمی بات ہے، بہت سے اجڑ جاتے ہیں، بہت سے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس لیے زندہ رہنے میں، کسی کو زندہ رکھنے میں مزہ آتا ہے، کسی کو زندہ رکھنے میں مزہ آتا ہے کہ وہ زندہ رہے، اپنے بچوں کے سر پر زندہ رہے اور ان کے لیے رحمت بن کر رہے، ٹھیک ہے نا، یہ اچھی بات ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی کو رزق دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یار آپ نے اس کو رزق دیا، یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو جائے، اس کے اندر وہ کمال پیدا ہو کے اپنے پیروں پر کھڑا ہو تاکہ دوسروں کو پیروں پر کھڑا کرنے والا بن جائے۔ تو یہ میں بیٹے اس لیے باتیں کھلم کھلا بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو احساس ہو کہ آپ نے بھی ایسے سوچنا ہے۔ کبھی زندگی میں ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں نا، تو انسان کو یہ الفاظ ہے نا، یہ سہولت دیتے ہیں صبر کرنے کے لیے۔ انہیں کو معلوم ہوتا ہے کہ یار ہم نے بھی یہ بات اس طرح سیکھی تھی، اور سیکھنے والا ہی سیکھتا ہے، سیکھنے والا ہی سیکھتا ہے۔ تو میں تو آگے بھی کہہ رہا ہوں کہ میں جاتے جاتے بھی اسباب بنانا چاہتا ہوں کہ اپنی نسلوں کے لیے کوئی اسباب بنا کر جایا جائے، تاکہ جانے کے ان کو بعد بھی میرے بعد دکھ نہ ہو کہ یار کوئی پریشانی نہیں، باپ کے جانے کے بعد بھی کوئی پریشانی نہیں ہے، جہاں وہ گیا اچھی جگہ گیا۔ کیونکہ یہ تو اللہ کی مہربانی ہے نا کہ ہم نے مرنے کے بعد جہاں جانا وہ بری جگہ تو ہو نہیں سکتی، وہ تو اچھی جگہ ہوگی، اور جب رب سے امید لگائی ہو تو وہ اچھی سے اچھی ہوگی، ہماری سوچ سے بھی باہر ہوگی۔ مزہ تو جانے کے بعد پتہ لگے گا نا، یہاں پر بیٹھ کے باتیں کرنے سے تو ابھی پتہ نہیں چلے گا، جب مریں گے تو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ اچھی جگہ ہے اور اچھی ہی ہے، بری کو تو ہم کہنا نہیں نا کہ بری ملنی ہے۔ تو اس لیے ہر خزاں میں باغ اجڑ جاتا ہے، پھر کہتا ہے باہر آؤ تر و تازہ خوبصورت بن جا، ہم چونکہ بنائے ہوئے اس لیے سوائے کانے ہونے کو کچھ نہیں ہے، ان قناعت کے سوا کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم نے شیطان سے رہائی پائی ہے تو صرف تیری مہربانی سے، اور اگر تو نہ چاہے تو ہم خود شیطان ہیں۔ اگر شیطان سے رہائی پائی ہے تو تیری وجہ سے، اور اگر تو نہ چاہے تو ہم خود شیطان ہیں۔ اس لیے کہا جاتا ہے تمہیں معلوم ہے شیطان کن پر اترتے ہیں؟ فاسق لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، گندے لوگوں پر شیطان اترتے ہیں، اور نیک لوگوں پر فرشتے۔ الٹا بھی تو لے کر جائیں نا، اگر ادھر شیطان ہے تو ادھر فرشتے، رحمتیں بھی آتی ہوں گی۔ تیرے سوا جو کچھ بھی ہے اچھا ہے یا برا، جلانے والا مجسم آگ ہے، تیرے سوا ہر چیز باطل ہے، اور تیرا فضل ہی رحمت کی بارش برسانے والا ہے۔ کتنے اچھے توحید کے طریقے سے نا عشق کی طرف ہمیں لے کر جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی نہیں، کتنے پیار اور محبت سے نا گھیر گھار کر ہمیں ادھر لے کر جاتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اسی میں مزہ آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں، یعنی راہ ہے نا، ہماری منزل ہماری اللہ ہے، ہم نے سفر کرنا ہے تو سرکار میں کرنا ہے، سفر ہمارا حضور کی اتباع میں، سرکار کے اندر، سرکار کی محبت میں، احادیث کے مطابق، سنت کے مطابق، منزل ہماری اللہ کریم ہے۔ ان کی فتح بھی ہونی ہے، یحببکم اللہ، ان کی اتباع کرنی ہے، آگے کیا ہے؟ منزل اللہ کریم کی ذات ہے۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے ہونا ہے وہ ہو جانا ہے، پاکستان کا کیا بن رہا ہے، فلسطین کا کیا بن رہا ہے۔ میں نے کسی نے کہا فلسطین کے حالات کے متعلق، میں کہا میرا تو ذاتی خیال ہے کہ وہاں جو لڑے سارے شیعہ ہیں، سنی ان میں کوئی نہیں ہے، ہوں گے تو بہت کم، لڑنے والے سب شیعہ ہیں، کیونکہ تو جتنے بیٹے زیادہ تر نا سنی پہلے نکل گئے ہوئے ہیں، تقریباً میرے خیال سے نا 90% سنی پہلے نکل چکے تھے۔ یہ جتنے ادھر گروپ ہیں نا سارے کے سارے شام میں، اور بشار الاسد والے، یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت علی رضی کو خدا مانتے ہیں۔ شام کا جو لیڈر ہے نا وہ حضرت علی رضی کو خدا مانتا ہے، اس کا صدر یا وزیر اعظم جو بھی ہے۔ تو یہ لوگ زیادہ تر شیعہ لڑ رہے ہیں وہاں پر، جو ہے اہل سنت بہت کم ہے، ٹھیک ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کے ساتھ برا ہونا چاہیے، میں ویسے ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر یہ معاملات ہوتے ہیں، کیونکہ جب ہم بخشش کی دعا کرتے ہیں تو کافروں کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، کافروں کے لیے بخشش کی دعا نہیں ہے، ہدایت کی دعا میں مانگی جا سکتی ہے، بخشش کی دعا کافروں کے لیے نہیں۔ میرے نزدیک تو وہ مسلمان نہیں ہیں، کیونکہ ان کی ساری جو تعلیم ہے وہ ساری غلط ہے، تو اس لیے میرا یہ خیال ہے۔ اب جب میرے دماغ میں آتا ہے نا، میں کہتا ہوں پتہ نہیں انہوں نے یہ بلڈوز کر کے اپنی شاید سلطنت بڑھانا چاہتے ہوں گے، یار لوگ کٹ پہ گئے نا، ذرا تھوڑا جا اور ملک بنا لیے، کچھ بھی کرنا چاہتے ہوں گے، وہ اپن کی معاملات ہیں۔ پاکستان میں ککھ نہیں، بعد میں بھی قیامت والے روز بھی جنہوں نے بھاگنا ہے وہ شام کے علاقے میں بھاگنا ہے۔ احادیث کے مطابق
دھوئیں نے بھی جب اکٹھا کر کے لے کے جانا لوگوں نے شام کے علاقے میں جانا ہے. ابدالوں کے متعلق بھی آتا ہے کہ زیادہ تر ابدال شام کے علاقے میں رہتے ہیں. شام کا علاقہ اچھا علاقہ ہے, برکتوں والا علاقہ ہے حضور کے حدیثوں کے مطابق. وہ اچھا علاقہ ہے. ریاض کا علاقہ, نجد کا علاقہ, یہ جو سعودی عرب کا علاقہ ریاض کا ہے نا, یہ نجد کا علاقہ ہے. اچھا علاقہ نہیں ہے, بالکل اچھا علاقہ نہیں. محمد بن عبد الوہاب کی وجہ سے بھی, اور سرکار نے اس کے لیے کوئی برکت کے لیے دعا نہیں کی, لیکن ان یمن کے لیے, شام کے لیے برکت کے لیے دعائیں ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم لوگ کیونکہ پاکستان کو ہوتے ہیں نا, ہم پاکستان میں رہتے ہیں, لیکن ہمارا دل مکہ مدینہ یا شام کی طرف, جہاں اللہ نے برکتوں والی بات کی, ہم نے برکتوں والی جگہ پر بات کر. پاکستان میں جو برکتوں والی بات کا نہیں ہے, وہ کہانیاں ہمیں سنائی گئی ہیں, وہ ایسے کر کے جو لشکر نکلے گا وہ ہندوستان سے آئے گا تو فلانے, یہ کہانیاں ہمیں سنا دی گئی ہیں. ہو سکتا ہے وہ لشکر ہو کے چلا بھی گیا ہو, کون سا لشکر ہوگا ہمیں کیا معلوم. ہم تو وہاں تک پہنچتے بڑی دیر لگا دیں گے. رب کریم کے پاس جا کر ایک کام میں نے ضرور کرنا ہے, اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور اجازت دی, پوری فلم دیکھنی باب آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کہ اللہ ہویا کی سی, کدے نبی نے کی ہویا, اونٹنی نکلی کس طرح سی پہاڑ دے چو کٹیا کنے سارا کچھ ہی دیکھنا چاہتا ہوں. ویلے تو ہونا اتنے کام تو کوئی نہیں ہونا, تو کہنا یا اللہ میں سارا کچھ دہا. اور وہ نظر وہ خدائی نظر سے پیدا ہوگی نا, کیونکہ وہ ایک لمحے میں ساری چیزیں نظر آ رہی ہوں گی. ابو جہل کیا کر رہا ہے, حضور کیا کر رہے ہیں, ابو بکر صدیق کیا کر رہے ہیں, عمر فاروق کیا کر رہے ہیں, وہ سارے ایک ہی وقت میں ساری چیزیں سامنے نظر آ رہی ہیں. مزہ آئے گا یار دیکھنے. یہ اس لیے میں اپنے اندر پیدا کر رہا ہوں کہ وقت آ جائے تو اللہ کریم فرمایا چل تو فلم دے نظر آرام کے نال بیٹھ کے, تو کھانے ملنے نے آرام نے کھانا کھاؤ, تھوڑا بریک لائیے, اللہ ٹھہر دے پاز کر کے, تو پھر اسی طرح دوبارہ دیکھتے ہیں, تھوڑے جی اور بھی کام کر لیے. تو جنت میں تو رہنا ہی ہمیشہ کے لیے, وہاں پر تو مسائل ہی ہو رہے ہیں. تو ابھی تو ہم جنت کا پروگرام بنا رہے ہیں نا, کہ جنت کے لیے کام کر رہے ہیں, کہ جنتی بننے کے لیے جو کام ہے وہ کیا کیا ہیں, اس کی ذمہ داری پوریاں کر رہے ہیں. یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, یہ بھی کام ہے, جو ہاتھ میں آئے کر لو, جو ہاتھ میں آئے کر جو, فائدہ اسی میں ہے. جو ہاتھ میں آئے کام کر لیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. یا اللہ یا رحمان ثبتنا علی الایمان, آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.